مصطفیٰ سلوات بر علی و اولاد علی سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. محرم الحرام ہے. 8ویں تقریر امام علی مقام کے انصار کی شان میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں. کل ہمارا ذکر یہاں تک پہنچا تھا کہ حجت تمام ہو چکی ہے. یہ طے ہے کہ اگلا دن جنگ کا دن ہوگا. تو شروع کروں گی اس رات کے بیان کو خداوند عالم کے ایک فرمان سے. فرمایا خداوند عالم نے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. حاضرین و ناظرین کرام، صبر کا دن گزر چکا. صبر و صلات کی رات شروع ہونے والی ہے. امام علی مقام نے ایک رات کی مہلت لی ہے عبادت کے لیے، کہ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو مجھے عبادت سے کتنی محبت ہے، نمازوں سے کتنی محبت ہے. اب یہ مہلت جو لی گئی ہے، اب ہم اس مہلت کے متعلق گفتگو کریں گے. مولا، جب شہیدی ہونا ہے تو پھر اس مہلت کی کیا ضرورت تھی؟ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آنی، پھر اس مہلت کا کیا فائدہ ہوگا؟ مولا فرما رہے ہیں عبادت کے لیے. گویا زندگی بھر کی عبادت کے بعد بھی تشنگی باقی ہے، تشنگی باقی ہے. کچھ اور عبادت کر لیں، کچھ اور اللہ کو پکار لیں. اچھا، اب قابل غور بات یہ ہے، اس رات کے تذکرے میں ہم بیان کریں گے کہ مہلت تو کسی تیاری کے لیے لی جاتی ہے. اس ایک رات کی مہلت میں فوج عمر سعد کی طرف کیا ہو رہا ہے، خیام حسینی میں کیا ہو رہا ہے، یہ ایک ایسا سبق ہے جو دنیا کو ہمیشہ یاد رہے گا.
کہ دیکھو اس طرح سچائیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح سچائیوں کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ فوج عمر سعد کی طرف تو ہر تھوڑی دیر بعد دقاروں کی آوازیں آتی ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ساری رات کمک آتی رہی، سپاہیوں کے رسالے آتے رہے، لڑنے والے آتے رہے، جنگجو فاق آتے رہے، ہتھیار آتے رہے۔ دراصل دنیا پرستوں کی تیاری ایسے ہی ہوا کرتی ہے، ان کا بھروسہ فوجیوں پر ہوتا ہے، لشکروں پر ہوتا ہے، ہتھیاروں پر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے لشکر آتے رہے، ہتھیار آتے رہے، لیکن مورخین کہتے ہیں حسین کی طرف کوئی بھی نہیں آیا، کسی کے قدموں کی آہٹ نہیں سنی گئی، کوئی تیاری نہیں محسوس ہوتی۔ یہ تو مورخین کی آنکھ دیکھ رہی ہے، مومن کی آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے۔ امام علی مقام نے بھی یہ رات بھرپور تیاری کے لیے لی تھی۔ ہاں، دنیا کی تیاری اور ہوتی ہے، مومن کی تیاری اور ہوتی ہے۔ اس رات میں حسین بھی تیاری کر رہے ہیں۔ کیسی تیاری کر رہے ہیں؟ مومن کی تیاری تو یہ ہوتی ہے جو خدا نے بتائی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، طاقت حاصل کرو صبر سے اور نمازوں سے۔ ان تیاریوں کے مطابق بہرحال اتنا بیان تاریخ میں آیا کہ امام کے خیموں سے۔ اچھا، یہ رات کیسے شروع ہوئی ہے؟ یہ قابل غور ہے۔ خدا کے لیے ہے راحت اور تکلیف، ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ تاریخ میں کسی ایسے شخص نے اس طرح شکر ادا نہیں کیا ہوگا جس کے سامنے موت اور بربادی کھڑی ہوئی ہے، جس کے سامنے ایک عظیم امتحان کھڑا ہوا ہے، اور وہ 3 دن کا پیاسا خاک کربلا پر بیٹھا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کس بات کا شکر ادا ہو رہا ہے مولا؟ 3 دن کی پیاس کا۔ بچوں کے خیموں سے الاتش کی صدائیں آ رہی ہیں، اور پھر مولا شکر ادا کر رہے ہیں۔ خدا بندہ تیرا شکر ہے، خدا بندہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو نبوت کی عزت دی، نبی ہمارے اندر پیدا ہوئے۔ ہم وہ ہیں جو اہل بیت نبوت اور مادن رسالت ہیں، اس نبوت کے پیغام کے امین ہیں۔ کہ خدا بندہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبوت کی عزت دی، قرآن کا علم دیا، اور دینی معلومات کا خزانہ فراہم کیا، اور ہمیں سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا قلب عطا کیا۔ دیکھیے، ان 3 نعمتوں کا کلام پاک میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم نے نعمتیں بتائیں کہ ہم نے تمہیں سننے والے کان دیے، ہم نے تمہیں دیکھنے والی آنکھیں دی، اور سمجھنے والا قلب دیا۔ گویا خدا کی سب سے بڑی نعمت شعور کی نعمت ہے، شعور کی نعمت ہے، اور شعور کی ذرائع جو ہیں وہ کلام پاک میں یہی 3 بتائے گئے ہیں: سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں، اور سمجھنے والا قلب۔ اور پھر اس کے بعد امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے انصار سے زیادہ ادائے حق کرنے والے، ادائے فرض کرنے والے وفادار کسی کے انصار نہیں دیکھے، اور اپنے اقربا سے زیادہ
ادائے فرض کرنے والے کسی کے اقربا نہیں دیکھے۔ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے یہ۔ ظاہر ہے کہ جو چاروں طرف بیٹھے ہیں، ہم ظاہر ہے کہ ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ کس طرح امام عالی مقام نے ہر جگہ لوگوں کو یہ اجازت دی جو واپس جانا ہو چلا جائے، جو واپس جانا ہو جسے وہ چلا جائے، اور ہر منزل پر، ہر مقام پر ظاہر ہے کہ آپ کے انصار جو اب باقی رہ گئے ہیں وہ اس وعدے کو دہراتے چلے جا رہے ہیں، مولا ہم چلے جائیں آپ کو چھوڑ کے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ جو جانے والے تھے وہ چلے گئے، بلا شبہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو جانے والے تھے، تو ظاہر ہے وہ واپس چلے گئے۔ اور اب جو رہنے والے ہیں، جو امام کے چاروں طرف بیٹھے ہیں، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ کس طرح ممکن ہے ہم چلے جائیں۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کمپلیمنٹ دیکھیے، یہ کمپلیمنٹ کسی کو نہیں ملا ہوگا کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے جیسے اصحاب کسی کے نہیں دیکھے۔ ظاہر ہے اپنے جیسے اصحاب کسی کے نہیں دیکھے، اس میں تاریخ کی کتنی شخصیتیں آ جاتی ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں ان سب شخصیتوں سے بالاتر وفاداری میرے اصحاب کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اور میرے اعزا ان سے زیادہ قربانی دینے والے، ان سے زیادہ وفادار میں نے کسی کے اعزا نہیں دیکھے، کسی کے رشتہ دار نہیں دیکھے۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں میں اپنی بیعت کا قلادہ تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں، یعنی تم لوگوں نے جو مجھ سے بیعت کا وعدہ کیا ہے میں اس سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم میں سے جو چاہے واپس چلا جائے، تم میں سے جو چاہے واپس چلا جائے۔ ایک مرتبہ امام عالی مقام پھر انہی الفاظ کو دہرا رہے ہیں، تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ چلا جائے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اور میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ لے جائے۔ عالم یہ ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے امام عالی مقام نے چراغ بجھا دیے ہیں، خیمے میں اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں امام کی آواز جو ہے وہ روشنی کی طرح ابھر رہی ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے چلا جائے۔ اب ہم مسئلہ سے دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چراغ کیوں بجھا دیے؟ محترم ناظرین، قابل غور ہے وہ تمام نفسیاتی منزلیں۔ چراغ اس لیے بجھا دیے کہ کوئی واپس جانا چاہتا ہو تو اسے اجالے میں جاتے میں شرمندگی نہ ہو، گویا آپ تمام وہ نفسیاتی اسباب فراہم کر رہے ہیں کہ کسی کو واپس جانے میں کوئی شرمندگی نہ محسوس ہو، چراغ بجھا دیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس رات کے اندھیرے کو اپنا مرکب بناؤ اور نکل جاؤ اس اندھیرے میں۔ اور پھر مزید آپ نے کہا اور تم ایسا ہی ہے میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ۔ اب یہ دیکھیے جیسا میں کہہ رہی تھی، ایک نفسیاتی ماحول فراہم کرنے کے لیے کہ اگر کسی کو جاتے میں شرمندگی محسوس ہو تو اندھیرا کر دیا ہے، اور مزید اپیل کرنے کے لیے کہ اچھا لوگ سوچیں کہ ہم امام کی کسی عزیز کی جان بچا لیں۔ اب امام کا خطبہ ختم ہوا، امام کا خطبہ ختم ہوا، چراغ روشن کر دیے گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چہرہ اپنی جگہ جگمگا رہا ہے، ہر ایک اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عباس کی آواز ابھرتی ہے، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ آپ کے بعد زندہ رہیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کے اقربا کی طرف رخ کیا،
اور آپ فرما رہے تمہارے لیے تو مسلم کا قتل ہی بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑی قربانی ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے بھی اسی الفاظ میں جواب دیا۔ اب دیکھیے یہ تو اقربا ہیں، ظاہر ہے عباس وفادار بھائی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی اولادیں، وہ بھی سب آپ کے اقربا ہیں۔ اب اس کے بعد ان اقربا کے بعد ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ پہلی جو آواز آئی ہے انصار کی طرف سے، اور ہم خاص طور سے انصار کو ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ پہلی آواز مسلم بن اوسجہ کی ہے، مسلم بن اوسجہ کی ہے۔ یہ وہی ہیں کوفہ میں حضرت مسلم کی تحریک کے ساتھ ساتھ تھے۔ وہاں شہادت پیچھے ہٹ گئی تو اب شہادت کو تلاش کرتے ہوئے، موت کو تلاش کرتے ہوئے میدان کربلا میں پہنچے اور حسین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری تو تمنا ہے، میری تمنا ہے کہ جلد وہ وقت آئے کہ میں آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں اور میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے، اور سینہ رہے تو اور نیزہ نہ رہے تو تلوار چلاؤں، تلوار بھی ٹوٹ جائے تو میں پتھر ہی انہیں ماروں گا، یہاں تک کہ آخری مرتبہ آپ کے قدموں پہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ اب ظاہر شہادت کا پروسیس بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن شہادت کی تمنا کرنے والوں کو دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ مصیبتیں پڑتی چلی جائیں، لیکن ہماری تمنا یہ ہوگی کہ ہم آپ کے قدموں پہ اپنی جان دے دیں۔ دوسرا کلام سعید بن عبداللہ حنفی کا ہے۔ یہ وہی ہیں کہ جو امام عالی مقام کے اور کوفیوں کے درمیان ظاہر پیغام رسانی کا فریضہ انجام دیتے رہے، اتنی خطروں سے گزر کے آئے ہیں کہ موت ہر قدم پر کھڑی تھی، اور اب تو منزل سامنے نظر آ رہی ہے، اور کہتے ہیں مولا یہ کس طرح ممکن ہے؟ میری تو تمنا ہے کہ مجھے قتل کیا جائے، پھر میری لاش کو جلا دیا جائے، پھر وہ راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے، ایسا ہی 70 مرتبہ ہو، تو یہ تمنا کروں گا کہ آخری مرتبہ بھی آپ کے قدموں پہ جان جائے۔ اور یہ تو ایک مرتبہ کی موت ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سعادت دائمی ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، وہ سعادت خداوند عالم کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں زہیر ابن قین۔ یہ زہیر ابن قین وہی ہیں جن کے لیے میں بیان کر چکی ہوں کہ یہ کسی زمانے میں عثمانی گروہ میں کہلا جاتے تھے، اور یہ راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، اور امام نے پتہ نہیں کیا کہا ان سے، کہ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے اپنے قبیلے والوں کے پاس آئے، اپنے ساتھ والوں کے پاس آئے کہ میں نے حسین کے ساتھ مرنے کا عزم کر لیا ہے۔ ہاں دیکھیں اب اس جملے کی سچائی ہر قدم پر ثابت کی جا رہی ہے، میں نے حسین کے ساتھ مرنے کا عزم کر لیا ہے۔ اب دیکھیں سید عبداللہ حنفی نے 70 مرتبہ مرنے کا ارادہ کیا تھا کہ 70 مرتبہ بھی مروں، پھر میں جب زندہ کیا جاؤں تو میری تمنا ہوگی کہ آپ کے قدموں پہ جان نکلے۔ اور اب زہیر ابن قین کہہ رہے ہیں کہ مولا اگر ہمیں 1000 زندگیاں بھی ملیں، 1000 زندگیاں بھی ملیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہر زندگی کو آپ پر قربان کرتے چلے جائیں، یعنی ہم مریں پھر زندہ کیے جائیں تو ہم یہ چاہیں گے اس زندگی کو بھی پھر آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں، ایسا ہی 1000 مرتبہ ہوتا رہے، تب بھی ہماری معراج یہ ہے، ہماری منزل یہ ہے کہ آخری مرتبہ آپ کے قدموں پہ جان نکلے۔ اور ہماری تمنا ہے کہ ہمیں 1000 زندگیاں بھی ملیں،
ہم قربان کرتے چلے جائیں تاکہ آپ کے جوانوں پر سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ ناظرین کرام، وعدہ آسان ہوتا ہے، دعویٰ آسان ہوتا ہے، دعوے کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اپنے دعووں کو پورا کرنا اب کوئی مشکل نہیں رہا۔ اور اب محفل ختم ہوتی ہے، لوگ جو ہیں وہ بکھرنے لگتے ہیں۔ ایک بچہ موجود ہے وہاں پر، امام عالی مقام کے پاس آ کر پوچھتا ہے، چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ امام غور سے دیکھتے ہیں اتنا چھوٹا بچہ یہ بھی شہادت کی تمنا کر رہا ہے، کیا میرا نام بھی فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ آپ نے چہرے کو دیکھا، اپنے شہید بھائی حسن کا بیٹا قاسم بن حسن، جسے بڑی ناز برداریوں سے امام نے پالا تھا۔ امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور پھر آپ نے پوچھا، قاسم موت کیسی لگتی ہے؟ یعنی یہ بچہ جو شہادت کا مطالبہ کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں، معلوم بھی ہے یا نہیں کہ موت کتنی تلخ ہوتی ہے۔ کہا کہ قاسم موت کیسی لگتی ہے؟ بچہ کہتا ہے، چچا شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ ہے اہل بیت کے گھرانے کی تربیت کہ جہاں بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ شہد سے زیادہ شیریں۔ اور دیکھیے یہ تو ظاہر ہے کہ رسول کے گھرانے میں پلے ہوئے بچے ہیں، امام حسن کا فرزند ہے۔ ہم انصارانہ امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، انصار میں بھی ایسے بچے موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس ماحول میں نہیں پلے، لیکن یہ دیکھیے محبت امام حسین کا اثر دیکھیے کہ یہ محبت کس طرح سے مرنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے بچوں کی مائیں ہیں۔ ظاہر ہے جب بچے ہیں ان کی مائیں بھی موجود ہیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کا 12 سالہ فرزند موجود ہے۔ اب وہ ہتھیار پہنے ہوئے آتا ہے اور امام علی مقام سے اجازت طلب کرتا ہے، مولا مجھے اجازت ہے۔ آپ کہتے ہیں ابھی تو تیرے باپ کی شہادت ہوئی ہے، پہلے شہید ہیں امام حسین کی طرف سے، تیری ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور وہ مسکرا کر کہتا ہے، مولا یہ جنگی ہتھیار، یہ لباس تو مجھے میری ماں نے ہی پہنایا ہے۔ اور اس نے کہا جا کے امام علی مقام سے شہادت کی اجازت لو۔ اور پھر اندر سے پیغام آتا ہے ماں کا، مولا 10 فرزند بھی ہوتے تو یہ کے بعد دیگرے اب پہ قربان کر دیتی، یہ تو ایک فرزند ہے۔ ایک اور صحابی ہیں عمر بن کعب انصاری، یہ حملہ اولیٰ میں شہید ہو چکے ہیں۔ حملہ اولیٰ وہ حملہ ہے کہ جب فوج عمر سعد نے دیکھا کہ 10 ب10 لڑائی میں آتے ہیں امام علی مقام کی طرف سے مجاہد لڑنے کے لیے، اور پتہ نہیں کتنوں کو قتل کر جاتے ہیں، تو اس نے تو دیکھا کہ ہماری فوج کا تو صفایا ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اس نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ تم سب مل کے حملہ کر دو حسین کی فوج پر، کب تک مدافعت کریں گے؟ تو غرض ساری فوج نے ایسی تیر بارانی کی کہ یوں لگتا تھا جیسے لوہے کی چادریں چلی آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے مجاہدوں نے مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن جب یہ بادل صاف ہوا تیروں کا، تو امام علیہ السلام دیکھا آپ کے 50 ساتھی، آپ کے 50 ساتھی خاک و خون میں غلطہ پڑے ہوئے، یہ بھی انہیں شہید ہونے والوں میں تھے۔ تو اب ایک بچہ ہے عمر بن کعب انصاری کا، اب وہ بھی آتا ہے امام کے پاس اور امام سے اجازت طلب کرتا ہے۔ امام
بدقت اجازت دیتے ہیں، اور یہ بھی فہرست شہداء میں اس کا نام شامل ہے۔ اور جب یہ آیا تھا تو کیا رجز پڑھ رہا تھا، دیکھو میرا امیر حسین، میرا امیر حسین ہے، اور کتنا اچھا امیر ہے، کتنا اچھا امیر ہے کہ یہ بشیر و نذیر کے دل کا چین ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا قائد ملا۔ اس سے بڑے خوش نصیبی کیا ہوگی کہ خدا نے جسے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تھا، خدا نے جسے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا تھا، یہ اس کے دل کا چین ہے، وہ میرا امیر ہے۔ حسین و امیری و نعم الامیر، کہ ایسا امیر خدا نے مجھے عطا کیا۔ تو ناظرین کرام، شہید ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں، ان کی ماؤں کے حوصلے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور بھیجتی ہیں جاؤ امام سے اجازت لے کر آؤ، امام سے اجازت لے کر آؤ۔ خداوند عالم ہمارا سلام پہنچانا، ہمارا سلام پہنچانا ان شہیدوں کو، اور ان کے ولولوں کا، ان کی بہادری کا، ان کی جانثاری کا صدقہ ہمیں بھی عطا کرنا، ان کی جانثاری کا صدقہ بھی ہمیں عطا کرنا۔ ناظرین کرام، میں کبھی لبیک یا حسین نہیں کہتی، ہمارے یہاں کا بڑا پاپولر نعرہ ہے لبیک یا حسین۔ ارے یہ کہنے کے لیے حوصلہ چاہیے، یہ کہنے کے لیے سچائی چاہیے۔ ہاں میں یہ کہتی ہوں، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام ہو آپ پر، آپ کی جانب سے ہمارا سلام قبول۔